درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلاتکم علیہ محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ فرمایا تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی ایک درود اس کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں۔ اور پھر جو جمعہ کا دن ہے یہ خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک حدیث ہم ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں، حدیث پاک جس کا مضمون کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک یا دو آیتیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج۔ آج قرآن کی کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 138۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بات ہوگی اللہ کے رنگ کی۔ ایکچولی اللہ کا رنگ کس کو کہتے ہیں اور پھر یہ رنگ چڑھ کیسے سکتا ہے؟ کس خوش نصیب کو یہ موقع ملتا ہے، یہ سعادت ملتی ہے کہ چمبے کی بوٹی کہتے ہیں چمبیلی کے پودے کو۔ صوفیہ اور اولیاء کرام اشاروں کی زبان میں محبت الہی کو چمبے کی بوٹی سے مثال دیتے ہیں۔ شیخ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ پاک کی محبت کی جو بوٹی ہے نا، جو پودا ہے، یہ میرے مرشد نے لگایا ہے۔ اس پر لا الہ الا اللہ کا پانی لگایا ہے، یعنی کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا تو یہ بوٹی پھلی پھولی تن بدن میں پھیل گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ چمبے کی بوٹی یعنی محبت الہی نے پورے باطن کو مہکا دیا ہے، میرے جان اندر سے پھولوں کا باغ بن گئی ہے۔ اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے جنہوں نے مجھ غریب پر ایسا کرم کر دیا ہے۔ بعض اوقات اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے نا، تو دل جو ہے وہ چمبے کی بوٹی، چمبیلی جو ہے سمجھ لیں اللہ کے ذکر کا پودا لگ جاتا ہے۔ اب قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ہمارے عموماً کہتے ہیں یار فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ برے دوستوں میں بیٹھتا ہے، لوگ ماں باپ کہتے ہیں نا یہ برے دوستوں میں بیٹھا ہے، برے دوستوں کا رنگ لگ گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے نیک نمازی بن گیا، کہتے ہیں اچھے دوستوں کا خوب رنگ چڑھا ہے۔ کسی کچھ عادتیں بچے کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہو تو کہتے ہیں گٹی دینے والا جس نے پہلی غذا کھلائی تھی لگتا ہے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ عادات، طور طریقے، اخلاق اور سوچوں میں جو تبدیلی آتی ہے نا اسے ہمارے یہاں عموماً رنگ چڑھنا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اب اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ کوسچن تو یہ کھڑا ہوگا نا، دوستوں کا رنگ تو ہم سمجھ گئے، بری صحبت کا رنگ، اچھی صحبت، اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ 3 رنگ ہیں جو دل پر چڑھتے ہیں، یاد رکھیے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی اور نمبر 3 محبت الہی۔ ان تینوں رنگوں کو ملا کر صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے، صبغۃ اللہ۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا رنگ جس پر چڑھ گیا وہ دنیا بھر میں حسین ترین ہو جاتا ہے، پھر جب تقوی دل میں اترتا ہے تو آدمی کو مزید حسین بنا دیتا ہے، اور جب اللہ پاک کی محبت سے دل سرشار ہو جائے تو اب بندہ اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ تینوں رنگ ہم اپنے اوپر کیسے چڑھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل ایمان کا حسن ظاہر و باطن کیسا ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، صحابہ کرام بڑی تعداد میں ساتھ تھے، صحرا سے گزر ہوا، گرمی کے دن تھے۔ ابھی دیکھیں نا کراچی میں کتنی گرمی ہے، مگر صحرا کے اندر، وہ بھی مکہ مدینے کے صحرا میں، جنہوں نے دیکھا ہے گرمی کے دن وہاں پر وہ کیسی گرمی ہوتی ہے۔ صحرا میں تھے
اور پانی بھی نہیں. اب تمام صحابہ پیاس سے پریشان، پانی کو قطرہ نہیں. اب کیا کیا؟ لیکن انہیں معلوم تھا کہ نبی پاک ساتھ ہے نا تو خیر ہے، کوئی نہ کوئی سبیل بن جانی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دور ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤ. چھوٹا سا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک غلام ہے، سیاہ فام ہے، حبشی ہے، افریقن ہے، اونٹنی پر سوار ہے. اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، جاؤ اس غلام کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ. اب نبی پاک یہ جانتے تھے کہ اس ٹیلے کے پیچھے کیا ہے. صحابہ حیران، لیکن نبی پاک کا حکم تھا. فوراً گئے تو بالکل ایک اونٹ پہ سوار حبشی غلام کو دیکھا، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا، اس کو پکڑا، نبی پاک کے پاس لے آئے. اب جب نبی پاک نے مشکیزہ لیا اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مشکیزے کا منہ کھولا اور آ جاؤ میرے پیاسوں پانی پی لو. اللہ اکبر. اب چھوٹا سا مشکیزہ ہے، ظاہر ہے وہ اونٹ سوار اپنے لیے پانی کا انتظام لے کے چلا ہوگا. آج کے زمانے میں کہوں کہ کوئی ٹریول کرتا ہے تو ساتھ تھرموس رکھتا ہے، اس میں کتنا پانی ہوتا ہے خود پی لے گا. اس چھوٹے سے مشکیزے سے سینکڑوں صحابہ نے پانی پی لیا. اچھا سب کو پانی پورا ہو گیا، مگر مشکیزے میں پانی پہلے جتنا ہی موجود تھا. اب وہ جو غلام تھا نا وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے، یہ کیا کمال ہے کہ اتنے میرے چھوٹے سے مشکیزے سے 100 لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے پانی پی لیا. تو سبحان اللہ، اس کا دل میں ہدایت کا نور آیا، گویا چمبے کی بوٹی جو ہے وہ لگ گئی، ایمان کا نور آیا اور اس غلام نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اچھا اب سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے. آپ نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا. یہ کتابوں میں معجزہ لکھا، حدیث کی کتابوں میں، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. افریقن گورا نہیں ہو سکتا، جو اس کی سکن ہوتی ہے نا فل بلیک ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. مگر میرے آقا نے جب نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا تو وہ چمکنے لگا، اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا. اچھا بڑا خوش. اب اپنے آقا کے پاس پہنچا، غلام تھا کسی کا، تو آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم تو میرے غلام نہیں ہو سکتے، وہ تو سیاہ فام تھا، حبشی تھا، تم تو بڑے حسین و جمیل گورے چٹے ہو کر آئے ہو. اللہ اکبر. تو اس نے کہا، سارا واقعہ بتایا کہ میں نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ان کی غلامی نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا چاند بنا دیا ہے. تو ایسے نورانی آقا میرے ہیں. اور پتہ یہ چلا کہ نبی پاک کے صحابہ بھی کیسے صبر والے تھے. پانی نہیں ہے مگر شکوہ بھی نہیں ہے. جو اللہ رسول پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، پھر ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے، ان کی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. ہم ہر کسی کو پریشانی بتا رہے ہوتے ہیں. دنیا والوں کو پریشانیاں نہ بتایا کرے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بتا کر حل کچھ نہیں ہوتا، ثواب بھی چلا جاتا ہے. ہمیں دنیا والوں کو اپنے پرابلمز نہیں بتانے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے نا، وہاں فریاد کرے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، حضور بہترین ہم نشین کون ہے، ساتھی کون ہے؟ آقا نے فرمایا، من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ. فرمایا جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے. بہترین دوست کون ہے؟ جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. یہ ہے بہترین دوست. مگر آج ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. ہم نیکی کریں تو مذاق اڑاتے ہیں، نمازیں پڑھیں تو ہمیں ٹانٹ کرتے ہیں. ایسے دوست اچھے نہیں ہیں. دوست وہ بنائیے کہ میں گناہوں کی طرف جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پھر نیکیوں کی طرف لے کر آئے، جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آئے. کیونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی. اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو پھر اچھے اور نیک دوست بھی تلاش کرنے ہیں. اور اللہ کے رنگ کی پہلی شان کیا ہے؟ ایمان والے. اب ایمان والوں کو کیا ملتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان گھر کر جائے. اللہ قرآن میں اس کی شانیں بیان کرتا ہے. ہم سب ایمان والے ہیں نا. اب غور کریں کیا ہم ایسے ہیں؟ نمبر 1، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. ایک مقام پر فرمایا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب ہوگے. یہ دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں نا،
مسلمان مغلوب ہو گئے، کافر غالب ہو گئے، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، وائے؟ وہ ایمان نہیں ہے۔ ابھی آپ آگے سنیں گے، آپ کہیں گے سارے ہی تو ایمان والے ہیں، اربوں ایمان والے، کروڑوں ایمان والے۔ ایمان اصل کہتے کس کو؟ ایمان والا کیسا ہوتا ہے آگے بتاؤں گا، پہلے ایمان والوں کو انعام کیا کیا ملے گا۔ اللہ فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان والے ہو۔ پتا چلا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اسے بلندیاں عطا ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ واہ واہ، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس پر فضل اور رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ جنت میں بھی رزق عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ پتا چلا کہ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا اس کی نجات بھی ہو جاتی ہے، بلکہ بڑا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو، یعنی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، جو کامل ایمان والا ہے، اس کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا دیدار یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے رحمت اللہ تعالی، جب قیامت کا دن ہوگا نا، سب اگلے پچھلے رب قادر و قیوم کے حضور جب حاضر ہوں گے، اس وقت فرشتے مسلمانوں کے گروہ کے پاس آئیں گے، ارشاد فرمائیں گے اللہ پاک کے دوستوں چلو ہمارے ساتھ۔ وہ اولیاء اللہ پوچھیں گے کہاں جانا ہے؟ فرشتے فرمائیں گے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ اولیاء اللہ کہیں گے ہم نے دنیا میں جو زندگی گزاری تھی جنت کی طلب میں تو نہیں گزاری تھی۔ جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اترکوہم، انہیں چھوڑ دو، بے شک یہ میرے دیدار کے سوا کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا مقصد ہی میرا دیدار تھا، دنیا میں عبادت بھی اس لیے کی تھی۔ اللہ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دیدار کا شوق نصیب فرمائے۔ ہاں، اللہ کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو ایمان والوں کو ملے گی۔ اللہ اس شوق میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان کی بڑی برکت ہے۔ ایمان ہو تو پھر کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے اذا حضرتم المریض، فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ، او المیت فَقُولُوا خَيْرًا، تو اچھی بات منہ سے نکالو، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةُ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کیونکہ فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ میت کے پاس جائیں، اچھی باتیں کریں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میت کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ مریض کے پاس بھی جائیں تو دعائیں دیں، اچھی باتیں کریں، فرشتے آمین کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑی کمال کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ کسی غوث کتب ابدال کا مرتبہ بیان نہیں ہو رہا۔ جس کے دل میں ایمان ہے، عام مسلمان ہے، انتقال ہو گیا یا بیمار ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے دل میں چونکہ ایمان کا دور ہے، محبت الہی کی بوٹی اس کے دل میں لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس نور ایمان کی برکت یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی صبح کو آئے، شام کو آئے، کوئی بھی عیادت کے لیے آ رہا ہے، وہ جو کچھ دعا کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو یا اس کا انتقال ہو تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کے نور کی برکت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ واٹ از دا لیول آف ایمان از ریکوائرڈ؟ ایمان والے تو ہم سارے ہیں، کیا ہم اس لیول پر ہیں؟ یہی اصل سوال ہے کہ چونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی، تو ایمان کیسا ہے؟ اب یاد رکھیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ
اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کر رہا ہے، کنارے پر ہو کر کرتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایمان والے ہیں مگر کنارے کنارے پر ہیں، پورے ایمان والے نہیں ہیں. ایمان مسلمان نام ہے، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، مگر پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے، کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. رمضان شریف آیا، نمازیں شروع، روزے شروع، اس کے بعد سارے غائب. جمعہ آیا، پھر نماز کے لیے آ گئے. کنارے کنارے ہیں نا، پورے اسلام میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا پھر کیا ہوگا؟ اب باقی نیکیاں نمازیں پڑھ لی تو اب اس کے بعد مذہبی حلیہ اپنانے میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، مذہبی لباس پہننے میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی اسلام میں آئے تو پورے آئے نا، اسلام میں آ کر شرمندہ کیوں ہیں؟ یعنی اسلام عمل کرنے میں ڈر کس بات کا لگ رہا ہے؟ تو جو اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے وہ ایمان کامل والا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی پورے داخل ہو جائے، کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، اب شرم و جھجک کیسی ہے؟ اب بس لباس کی بھی سنت ہو، حلیہ بھی سنت والا ہو، چال چلن بھی سنت والا ہو، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اور سبحان اللہ، صرف حلیہ نہیں، اخلاق بھی اچھے ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہوں میں مسلمان تو ہوں مگر کامل مومن کب ہوں گا؟ جو اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. میں اور آپ میں سے کون پسند کرتا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہو، میری بے عزتی ہو، مجھے ستایا جائے، مجھے ذلیل کیا جائے، مجھ سے بد اخلاقی کی جائے؟ میں تو کبھی پسند نہیں کروں گا. تو میری ذمہ داری ہے اگر میں کامل ایمان والا ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کروں کہ یار میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دوں، میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، میں بھی کسی کو ذلیل نہ کروں. غلطی ہو گئی میرے ملازم سے، غلطی ہو گئی میرے بھائی بہنوں سے، غلطی ہو گئی میری بیوی سے یا میرے رشتہ داروں سے، نہیں جناب معاف کریں. کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو تو معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے، اگنور کیا جائے، ریلیف دیا جائے، مجھے پکڑا نہ جائے. یار ہو گیا، انسان ہوں بھائی، ہو گئی غلطی. کتنا برا لگتا ہے کوئی ہماری غلطی پر ٹوکتا ہے تو یار جب آپ ٹوکتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگتا؟ whatever you like for yourself. ہمیشہ یہ حدیث یاد کر لیں، کامل مومن نہیں ہو سکتا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سمپل. آپ کو جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے نا، آپ اپنی جگہ اس کو رکھ کے سوچیں کہ یار میں ہوتا تو میں کیا چاہتا، میرے ساتھ کیا ہوتا. معاف کر دیا جاتا، درگزر کر دیا جاتا، ایک موقع دیا جاتا، ایک چانس دیا جاتا. تو آپ بھی دینا چانس ہے. آپ جو منہ میں آیا کہہ دیا سامنے والے کو، چاہے اس کا دل ٹوٹا، اس کا بیچارے کا جو بھی اس کی مورل آپ نے بیڑا غرق کر دیا، نہ کریں ایسا. ہمیشہ یاد رکھیں تلوار کا وار جو ہے نا اس کا علاج ہو سکتا ہے، زبان کا وار جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا. وہ دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے. انسان کو برسوں یاد رہتا ہے کہ یار اس نے سب کے سامنے مجھے کہہ دیا تھا. تو بولنے سے پہلے سوچیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ جملہ مجھے کتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا. کسی کا دل توڑنا، اللہ اکبر. پتہ ہے آپ کو کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور کتنا آسان ہے خوشی داخل کرنا. سچ بتاؤں ہم آج کے دور میں مسکرا کر دیکھ لینا کسی کو وہ خوش ہو جاتا ہے. پیار والی بات کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، بڑے دن میں نظر نہیں آ رہے، سب ٹھیک ہے نا، خیریت سے، بس آپ نے دل جیت لیا اس کا، آپ نے اس کے دل میں خوشی داخل کر دی. یہ تھوڑی کہا حدیث میں کہ 1 کروڑ روپے دے کر خوشی داخل کرے گا تو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے. نو، نتھنگ. سمپل ورڈز ہیں. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. اب ہمارا الٹا معاملہ، ہم نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل توڑ رہے ہوتے ہیں. ہم کہاں گئے؟ مسجد میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں، اور نفل پڑھتے پڑھتے کبھی خادم کو ڈانٹ دیا، کبھی امام صاحب سے الجھ پڑے، کبھی کسی نمازی کو کچھ کہہ دیا، مسجد میں ہی 4-5 تو دل توڑ دیے. کمال ہے یار. خوشی داخل کرنے والے بنے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، یقین کریں، ون آف دا بیوٹیفل حدیث. نبی پاک کا یہی تو کمال ہے کہ چند جملوں میں کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کرنا. 4 لفظ سنو یار، یقین کریں زندگی گزارنے کا پروسپیکٹس دے دیا نبی پاک نے. بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو. آئے ہائے ہائے.
یقین کریں اس 4 لفظوں پر کتابیں لکھی گئی. کیا مطلب ہے؟ بشرو، خوشخبری سناؤ، ولا تنفرو، نفرت نہ پھیلاؤ، ٹینشن نہ پھیلاؤ، یسرو، آسانیاں کرو، ولا تعسرو، مشکل نہ کرو. چیک. اب صرف ان 4 لفظوں کی روشنی میں ہم سارے اپنی زندگی طے کر لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی خوشخبری لے کر جاتے ہیں، کوئی مسکراہٹ لے کر جاتے ہیں. جب آتے کوئی ٹینشن کی خبر دیتا ہوں، ہر وقت ذرا موت، میت، بربادی، تباہی کی خبر ہوتی ہے میرے پاس. یار اچھی باتیں بھی کر لو یار، آسانیاں کرتا ہوں. یسرو ولا تعسرو، میری ذات سے لوگوں کو آسانیاں ہو رہی ہیں. یہ آلویز میرا نیت یہ کہ کسی طرح جکڑ لوں ان کو نا. اپنے ملازمین کی تنخواہ کیسے کاٹنی ہے، اپنے بچوں کو کیسے ٹائٹ کرنا ہے، اپنی فیملی کو تکلیف کیسے دینی ہے، بٹ لوگ مجھ سے ٹینشن میں ہی رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگوں کے لیے مشکل کرتا ہے نا، اس کی لائف بھی مشکل ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی محبت سے ملتا ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی دوستی کرتا ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی مسکرا کے بات ہی نہیں کرتا، کوئی میرے قریب ہی نہیں آتا، میں بیمار تھا مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا. حضرت آپ تنہا رہے اسی لیے گئے کہ آپ نے لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کی ہیں. لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے. یہ آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے، آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں. آپ پیار دینے والے ہوتے، آپ محبت دینے والے ہوتے، آپ خوش اخلاق ہوتے، آپ کی بیماری میں زمانہ کھڑا ہوتا، آپ کی مشکل میں کئی ہاتھ بڑھانے والے ہوتے، کیونکہ آپ نے لوگوں کی مشکلوں سے نکالا ہے لوگوں کو. دیکھیں آپ کسی کو مشکل میں ہاتھ پکڑیں گے نا، آپ پر برا وقت آئے گا، کئی ہاتھ آپ کے لیے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے خود مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو، تو کون آپ کی مشکل حل کرنے آئے گا؟ تنہا رہ جاتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں، دوست نہیں بنتے ان کے. اللہ کرے یہ حدیث سمجھ آ جائے. اور یہ ایمان کی جان ہے کہ کامل مومن جب ہوگا، یعنی اٹ از کنڈیشن ٹو بی اے پرفیکٹ مسلم، کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں نا، وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. اب چیک کر لیں، ہم دوسروں کے نہیں، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، ساڑھا کام ہونا چاہیے، ہمارا کام ہونا چاہیے. پڑوسی کے آگے بے شک کچرا پھینک دیں، پڑوسی کے آگے خون پڑا ہے، ہمارے جانور، قربانی کے جانور کے بلے آلائشیں گلی میں پڑی ہیں، ہمارا کمرہ، ہمارا گھر کے سامنے والا حصہ صاف ہونا چاہیے. یہ کیا کیا آپ نے؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں. یہ کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اور آپ بلیو کریں، یہ کر کے دیکھیں، آپ ایسا نہیں ہوگا آپ کا برا ہو جائے گا. آپ لوگوں کو اچھا کریں، آپ کا سب اچھا کریں گے، آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. آگے سنیں، اللہ کے رنگ کی بات ہو رہی ہے نا، رنگ چڑھانا ہے اللہ کا، تو پہلے ایمان تو مضبوط کریں نا، پہلی سیڑھی ایمان ہے. اب فرمایا، سنیں حدیث پاک میں، اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں. میں بڑا نیک نمازی، 5 وقت کا نمازی، حاجی بھی ہوں، قربانی بھی بہت ساری کی ہے، مگر کامل ایمان کے لیے امانت داری ضروری ہے. کتنی امانت داری ہے؟ لوگ ڈر رہے ہیں ہم سے کاروبار کرنے میں. نہیں بھائی، اس کو پیسے دو گے ٹائم پہ نہیں ملیں گے، اس کو کوئی چیز رکھواؤ گے واپس تو ملنی نہیں ہے. اگر میرے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے لوگوں کا کہ یار سوچ سمجھ کے کام کرنا، بھائی مجھے تو اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا، تو آپ سوچ لیں یار میں کیسا انسان ہوں یار، ایسے میرے بارے میں لوگ باتیں کریں گے. یعنی میرے بارے میں تو یہ فیلنگ ہونی چاہیے لوگوں کی، آنکھیں بند کر کے کرو یار، آپ کے پیسے، آپ کی امانت، آپ کی چیز کہیں نہیں جانی. بہت سچا ایماندار آدمی ہے. کیوں؟ امتی کس کا ہوں میں؟ اب بتاؤ نا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کفار مکہ سے پوچھا تھا بتاؤ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، تو کیا رپلائی دیا تھا انہوں نے؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. یعنی میرے آقا کے پاس غیر مسلم امانتیں رکھواتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے مگر امانت رکھواتے تھے کہ یہ امین ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہم سے پریشان ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، حدیث یاد رکھنا، اس کا کامل ایمان نہیں جو امانت دار نہیں. سبحان اللہ. ایک اور جگہ فرمایا، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں. آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کا کام ہو گیا، اب بس پرسوں ہو گیا، 3 دن بعد لے لیں. اگلا بولے یار زبان ہی نہیں ہے اس کی، تو جو کہتا ہے اس میں کام ہی نہیں ہوتا، نہ پیسے ٹائم پہ ملتے، نہ چیز ٹائم پہ ملتی ہے. تکیہ کلام بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، فکر ہی نہ کرو. میں تو میرا ایک جملہ مشہور ہو گیا، میں کہتا ہوں جو کہے نا فکر نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرو. ہاں یہ اس کا تکیہ کلام ہے، یہ کہہ نہیں رہی، اس کا کام ہی ہے ہر کسی کو، تو فکر ہی نہ کرو، اس کی زیادہ فکر کرو.
تو یار مسلمان وعدوں کا خلاف کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے۔ آگے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اب غور کر لیں، پڑوسی کی وٹنس چلے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں، اور ہمارے پڑوسی بعض اوقات تو اول تو کئی ایسے ڈیفنس میں رہتے ہیں جن کو پڑوسی کا نام بھی نہیں پتا ہوتا۔ اچھا آپ بھی ہمارے پڑوس میں 10 سال سے ہوں بھائی، اچھا آج ملاقات ہوئی ہے، ابھی کچھ پڑوسی سے مل لو بھائی، کوئی تحفہ، کوئی دوستی، کوئی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ایمرجنسی ہوئی نا اور آپ گھر میں نہیں ہیں، سب سے پہلے جو ریئیکٹ کر سکتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ نے پڑوسی سے بگاڑ کے رکھی ہے۔ حالانکہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ اسلام نے بیان کی۔ اس سے بڑی حدیث کیا ہوگی کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں۔ اللہ کے رنگ چڑھانے کے لیے محبت الہی بڑھانی ہے۔ محبت الہی بڑھانے کے لیے علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی۔ مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں 9 چیزیں ہیں جو محبت الہی حاصل کرنے میں مددگار ہے۔ ہمیشہ باوضو رہے، اس سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ اکیلے میں، خلوت میں بندہ دنیاوی مشغولات سے فارغ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کو یاد کرے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کریں، اکیلے میں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنی، اکیلے میں ذکر الہی کریں، دعائیں کریں، اللہ کو یاد کریں، یہ اللہ کی محبت بڑھانے کا نسخہ ہے۔ فرمایا سکوت یعنی خاموشی، بہت زیادہ بولنا جو ہے نا یہ بھی انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے۔ خاموشی اپنانے کی عادت ڈالیں، بھوک کم کھانا، بیداری کم سونا، یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کو رب سے قریب کرتے ہیں۔ نمبر 6، دل کو فضول فکروں اور خیالات سے پاک کرنا۔ بہت ساری فکریں، ہر وقت اوور تھنکنگ، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اتنا سوچتے رہتے ہیں، اتنا۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کے سوچنے سے کچھ ہو جائے گا؟ جو ہونا وہی ہوگا نا۔ ہم یہ کیوں اتنی، ابھی بچی پیدا ہوئی ابھی سے ٹینشن شروع، اس کی شادی کا کیا ہوگا؟ بھائی اللہ نے بچی دی ہے تو وہی اس کو بڑا کرے گا، وہی شادی کروائے گا۔ ساری دنیا کے کام میں نے نہیں کرنے، رب نے کرنے ہیں۔ وہ خالق و مالک ہے، مجھے اور آپ کو بھی تو اسی نے پالا ہے۔ اتنا سوچتے ہیں کچھ لوگ، اچھا سوچ سوچ کے بیمار ہو گئے، حل پھر بھی کچھ نہیں ہوا، ہونا وہی جو رب نے کرنا ہے۔ تو یار اللہ پر چھوڑ دو نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کئی ماؤں نے پالے، کئی والد نے پالے، کئی بچے خود ہی پل گئے ہیں۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے بگڑ گئے، اور باپ باپ کا انتقال ہو گیا اور بچے کمال کی تعلیم یافتہ ہو گئے۔ اللہ نے جس کے لیے جو لکھا ہے، اتنی ٹینشن نہیں لینی ہوتی۔ اور یہ فکریں خامہ خواہی کی فکریں میں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ محبت الہی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے کام اللہ کے سپرد، اللہ مالک ہے، اللہ کریم، وہ کارساز، وہ کرنے والا، اور وہ پھر کرم فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی بندہ آپ سے آ کر آپ کا ملازم ہو، آپ کا بچہ ہو کہ ابو میں آپ کے حوالے ہوں، میرا سارا نظام آپ کے حوالے، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو فکر شروع ہو جاتی ہے اس کی، یار یہ بیچارہ میرے حوالے ہے، اس کو تو بیچارے کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، نہیں یار مجھے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے، بندہ ایک بار رب کو کہہ دو دے، اللہ میں تیرے حوالے، میرے سارے کام تیرے حوالے، میں بے بس، تو مالک، تو خالق۔ تو دیکھو نا اس کی رحمت کیسے تمہارا ہاتھ پکڑتی ہے، کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اتنی ٹینشنیں دماغ سے نکالیں، ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا پھر ہر حال میں رضا الہی پر راضی رہنا، یہ بھی اللہ سے محبت بڑھانے کا ایک نسخہ ہے۔ جب رب نے جس حال میں رکھا اس حال میں راضی رہے، شکوے نہ کریں۔ اللہ نے مجھے کروڑوں سے بہتر رکھا، اور اگر کچھ نہیں دیا یہی میرے لیے بہتر ہے۔ مان لینا کہ اگر آج مجھے کچھ نہیں ملا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار ایک پول پر گئے، ایک حوض پہ، بچے نہا رہے تھے، بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ایک بچہ ساتھ بیٹھا تھا، نابینا، بڑا افسردہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ بچے نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، یہ بچہ آنکھیں نہیں، اس کی آنکھیں دے دے۔ اللہ نے آنکھیں دے دی۔ جیسی اس بچے کو آنکھیں ملی نا، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، حوض میں گیا، ایک بچے کو اٹھایا، پانی میں ڈبویا، اس کو مار دیا۔
दूसरे को उठाया, उसको पटक के मार दिया, तीसरे को जख्मी कर दिया। हजरत ईसा ने कहा, या अल्लाह ये अंधा ही ठीक था, अल्लाह इसकी आंखें वापस ले ले। अल्लाह बेहतर जानता है किसकी आंखें जरूरी, किसको अंदर रखना जरूरी है, किसको अमीर बनाना जरूरी, किसको गरीब रखना जरूरी। ये अल्लाह के फैसले हैं, मान लो ना, हम तो बंदे हैं। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी उस दिन इंशाअल्लाह सुकून हो जाएगा। अगली बात, सुभान अल्लाह, हमेशा अल्लाह पाक के जिक्र में मसरूफ रहना। ये जो जिक्र इलाही है ना, ये सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के कुर्ब का तरीका है। अल्लाह का रंग चढ़ाना है ना, तो फिर जबान पर जिक्र इलाही होना चाहिए। खुद चेक करें यार, हम कितनी बार अल्लाह का नाम लेते हैं। प्लीज सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करना शुरू करें, आप पर रहमतें बरसना शुरू हो जाएंगी। और सबसे अफजल जिक्र जो हदीस पाक में कहा गया, अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी बात, कौन कौन चाहता है कि मरते वक्त मेरी जबान पर कलमा जारी हो? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, सब चाहते हैं, क्योंकि सबको हदीस पाक पता है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। ऐसा ही? अच्छा, सब चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। अब मैं जो सवाल करूंगा हाथ नहीं उठाइएगा, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? पिछले पूरे महीने में कितनी बार कलमा पढ़ा है? कमाल है। मरने के वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये कौन सा मामला है? उलमा कहते हैं जिसकी जबान कलमे की आदी होगी, इंशाअल्लाह आखिरी वक्त भी उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाए। आज से नियत कर जाइए, इंशाअल्लाह आप फील करेंगे। आप जिक्र इलाही करना शुरू करें, अपने दिल में आप नूर पैदा होना शुरू करेंगे, फील करेंगे कि इंशाअल्लाह रोजाना कलमा पाक पढ़ेंगे, कसरत से पढ़ें। बल्कि कलमा पाक के बारे में तो एक बड़ी प्यारी फजीलत है, हदीस पाक में आता है, जो 70,000 बार कलमा पढ़ ले, अपने लिए पढ़ ले या जिसके लिए पढ़े, जिसकी नीयत से पढ़े, इसाले सवाब के लिए उसकी मगफिरत कर दी जाती है। तो एक बार अपने लिए पढ़ ले। कई लोग वॉक करते हैं और जाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, तस्बीह साथ रखे, 70,000 बार मेरा ख्याल है 15-20 दिन में हो जाएगा। पहले अपने लिए पढ़ लें, फिर अपनी वालिदा के लिए पढ़ें, फिर अपने वालिद के लिए पढ़ें। अल्लाह तौफीक दे तो अपने तमाम महरूमीन के लिए बारी बारी गिफ्ट देना उन्हें पढ़ के, इंशाअल्लाह उनके लिए भी भला हो जाएगा और आपको तो मिलना ही मिलना है। हर कलमे पर एक जन्नत में दरख्त लगेगा। अल्लाह पाक मुझे भी जिक्र इलाही करने वाला बना दे और अल्लाह करे कि हम कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। और आज जो कुरान में, कुरान की आयत से हमने सुना कि अल्लाह का रंग सबसे बेहतरीन रंग है, अल्लाह वो रंग हमारे दिलों पर चढ़ा दे। ये ईमान वालों को, तकवे वालों को और अल्लाह से मोहब्बत वालों को मिलता है। अल्लाह इन मुबारक अय्याम के सदके, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, बीबी हाजरा के सदके, अल्लाह हमारे दिल को अपने करम वाले रंग से रंग दे। आमीन।